صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تنم فرسودہ جا پارا زی جرا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا تنم فرسود جا پارا زیجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ بارا دلم پج مردہ بارا زی سیا یا رسول اللہ تنم چسوے من گزر راری چسوے من گزر راری منے مسکی زناداری فدائے نقشنانت فدائے نقشنانت کونو جان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زی جرا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانو ذکر دا خیش حیرانو سیاہ شدر حوزی سیانم پشیمانم یا رسول اللہ تنم جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا مگو محروم جا میرا دریا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زی جرا یا رسول اللہ تنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد شہزاد مجید ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محتاجی والی زندگی سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے.
پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ نعت محمد صفوان نے فارسی کا کلام پڑھا۔ تنم فرسودہ جا پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پش مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم جامیرا دراہاں یا رسول اللہ۔ گناہگاراں تے کھولے جس گھڑی بخشش دا دروازہ، گناہگاراں تے کھولے جس گھڑی بخشش دا دروازہ، نہ پلے اس گھڑی جامی بیچارہ یا رسول اللہ، نہ پلے اس گھڑی جامی بیچارہ یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارہ زئسیاں یا رسول اللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہنستے کھلکھلاتے چہرے اور رمضان کی بابرکت گھڑیاں، تو کیا ہی ذوق بن رہا ہے۔ چلتے ہیں جی اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے آج کے جو مہمان مقرر ہیں حضرت علامہ مفتی عثمان بادشاہ، خطیب جامعہ مسجد غوثیہ موچی لڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے جی؟ حالات پاک کیا ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری چھوٹی سی درخواست پہ تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو کو آپ نے عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔ بڑی مہربانی۔ ہمارے دوسرے مہمان نعت خواں آپ کو پتہ ہے جو کہ نعت خواں ہوتے ہیں، ایک نیا انداز لے کر فیلڈ میں داخل ہوئے اور ایک کلام تھا ان کا، تیری چوکٹ پہ بیٹھا ہوں، مجھے بھی بڑا پسند، سونیاں شان کمال نے تیریاں زلفاں دے۔ اور تیسرا کلام جو ان کا بہت مشہور تھا اور ہر جگہ ابھی تک بھی ایور گرین ہے اور ابھی تک لوگ سنتے ہیں، ورفانہ لکا ذکرک۔ جی آپ سمجھ گئے ہوں گے، میری مراد ہے محمد ندیم سروری قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ندیم کیا حال ہے؟ الحمدللہ خیریت ہے؟ اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ۔ سیٹ ہیں؟ رمضان کی بابرکت ساتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جو رمضان مبارک میں پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے، ہاں، آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے ابھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ بڑی ذرا نوازی، ذرا نوازی۔ پروگرام کی توسط سے لگتا ہے کہ رات کو کوئی پروگرام تھا، جی لیٹ سوئے ہیں اور ہم نے آپ کو پھر جلدی اٹھا دیا ہاں جی کہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، بس بھاگ 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 بھاگ، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ جی، نعت خوان کو نعت خوان ہی سمجھ سکتا ہے۔ بالکل بات صحیح ہے۔ ہاں جی اور پھر تھے تو عثمان بھائی سے بھی یہ گپ شپ لگ رہی تھی کہ مصروفیت کے دن ہیں، رات کی مصروفیت الگ، دن کی مصروفیات الگ، لیکن بس اللہ تعالیٰ وہ ہمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ آئے ہمارے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے۔ ناظرین تعارف تو ہو چکا، چلتے ہیں اپنے مہمان مقرر کی طرف۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ رمضان قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ عثمان بھائی کیا فلسفہ ہے رمضان کا؟ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رمضان کیا ہے؟ اسلام میں ہر رکن کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، بغیر فلسفے کے کوئی رکن اسلام نہیں ہے۔ جی جی۔ جیسے نماز کا اپنا ایک فلسفہ ہے، جہاد کا بھی ہے اور اسی طرح حج کا ہے۔ رمضان المبارک کا فلسفہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم یقیناً پرہیزگار بنو۔ صحیح۔ یہاں پہ جو قابل غور بات ہے کہ علمی بات جو ہے قرآن کے حوالے سے، ویسے یہ لعل لفظ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے علاوہ عربی زبان میں یہ شک کے لیے آتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں اگر لعل آ جائے تو اس کو پھر بھی یقین کے معنی میں لیا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ تو شک کا تصور نہیں ہے، شک کی بات ہے۔ تو وہاں پہ لعلکم تتقون رب نے فرمایا کہ یقیناً تم پرہیزگار بنو گی۔
تو روزے کا جو فلسفہ ہے وہ تقوی ہے، بندے میں تقوی نظر آئے، پرہیزگاری نظر آئے. تو یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے روزے کا فلسفہ ہے تقوی ہو، پرہیزگاری ہو. اگر تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں تو وہ روزہ نہیں. دیکھیں ہماری عوام کو تو تقوی کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم ذرا واضح طریقے سے آپ ان کو بتائیں کہ تقوی کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے. تقوی پرہیزگاری کے ہر عالم نے اور ہر ایک مصنف نے اپنی ہی تشریح ان کی ہے، لیکن جو تشریح میں نے ایک تفسیر جو ہماری جلالین کے اوپر ایک حاشیہ ہے، حاشیہ ساوی ہم اسے کہتے ہیں، اور عربی تصنیف ہے، وہ بھی تفسیر ہے. انہوں نے کچھ یوں انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عام طور پر 3 قوتوں سے نوازا ہے. صحیح. ایک قوت عقلانی ہے، عقل کی قوت ہے، ایک قوت شہوانی ہے، اور ایک قوت غضبانی ہے، جو غصے کی طاقت جسے ہم کہتے ہیں. یہ 3 طاقتیں ہیں انسان کے پاس. تو اگر یہ 2 طاقتیں جو غضبانی اور شہوانی ہیں اگر یہ مغلوب ہوں اور قوت عقلانی غالب ہو تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے. اور اگر ہم شہزاد مجید صاحب اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو انسان کی جو ظاہری باڈی کی جو سٹرکچر ہے وہ بھی اللہ پاک نے ان 3 قوتوں سے بنایا ہے. یہ حصہ اگر ہم دیکھ لیں اس میں قوت عقلانی ہے، اور ناف تک کے حصے میں جو ہے قوت غضبانی ہے، غصے کے، اور اس سے نیچے قوت شہوانی ہے. اور اللہ پاک نے بھی انسان کے بدن میں قوت عقلانی کو اوپر رکھا ہے، ان دونوں کو نیچے رکھا ہے، مغلوب رکھا ہے. انسان کی اپنی جو ساخت ہے وہ انسان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ بھئی تم قوت عقلانی کو اوپر رکھو، ان دونوں قوتوں کو مغلوب رکھو. اور حدیث میں بھی یہ مفہوم ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جو سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا. بھئی روزہ تو انہوں نے بھی رکھا ہوتا ہے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، وہی سحری سے افطاری تک، لیکن اس فلسفہ روزہ اس میں نہیں ہوتا کہ قوت شہوانی اور غضبانی کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے. تو اگر بندہ قوت شہوانی اور غضبانی کو کنٹرول رکھے بس یہی تقوی اور پرہیزگاری. عثمان بھائی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس ہے، نفس کی آپ نے قسم بتائی نا، شہوانی، یہ بھی نفس کی ایک قسم ہے. تو نفس ہمیں کہتا ہے کہ بھئی آج افطاری میں ہم یہ کھائیں یہ کھائیں یہ کھائیں، تو آیا یہ بھی ہم نہیں جی، وہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اور وہ تو باقاعدہ حدیث شریف میں جو روزے کی جو اثر کو بیان کیا گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 خوشیاں روزے کے بالکل ظاہر ہیں. فرحت عند الافطار، ایک افطار کے وقت جو نعمتیں دیکھتا ہے بندہ اللہ کی طرف سے اس پہ خوشی ہوتی ہے، اور ایک اسی روزے کی بدولت جب مومن مسلمان اللہ سے ملاقات کرے گا وہ خوشی ہوگی. وہ خوشی ہوگی. مطلب آپ کا نفس کھانے پینے کا کہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو بنیادی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہمارے مطلب ہے کہ ہم بری تصویر دیکھیں، ایک بری ویڈیو، ایک برا فعل دیکھیں، اسی طرح ہم غلط چیزیں سنیں کانوں سے آنکھوں سے دیکھیں، یہی جو غلط کام ہیں جن کو شریعت. دراصل ہم بازار اب چلتے ہیں، بازار جب جاتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ بے پردہ ہوتی ہیں، چہرہ ان کا دکھ رہا ہوتا ہے، بال ان کے دکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان پہ آپ کی نظر چلی جاتی ہے تو آیا آپ گناہ گار ہوں گے؟ اصل میں انسان ضرورت کے لیے جب بھی کہیں جاتا ہے تو قرآن میں اللہ پاک نے اس چیز کو بھی بیان کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنے اس حد تک بندے کو اللہ پاک نے مکلف کیا. ہم ہر کام میں اپنی وسع دکھائیں گے، جتنے ہم سے ہو سکے اتنے تک ہم گناہ سے بچیں گے. بعض چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو بندہ کسی صورت میں بچ نہیں سکتا، غیر ارادی طور پر بندہ کہیں تو وہ اللہ پاک معاف کر دیتا. اچھا عثمان بھائی، اکثر رمضان میں بازار تو جانا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو جو ہے ناپسند فرمایا نا حدیث میں، کیونکہ اب فلسفہ ہے تو وہ پھر حدیث کی روشنی میں ہی ہوگا. تو آیا اب رات ہوتی ہے، جب آپ تراویح پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو 10 رمضان کے بعد بازار کھل جاتے ہیں، تو آیا وہ جو ہم بازار میں جاتے ہیں، باوضو جاتے ہیں اور کام کی صورت میں، تو وہ بھی ہمارا عبادت میں آئے گا نہیں، یا ہمیں اس کا گناہ ملے گا، یا ہم پہلے سے شاپنگ کر لیا کریں؟ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو صحابہ کرام کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ وہ شعبان کے آخری دن پر وہ اپنی دنیا کا جو روٹین ہے وہ چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 11 مہینے اپنی جگہ پہ جو تجارت وغیرہ کا، لیکن اس میں یہ نہیں کہ بالکل نہیں کرتے، کم کر لیتے تھے.
تو ہر چیز جو ہو عبادت کے علاوہ ٹھیک ہے، اس میں یعنی تعلق ہے، رشتہ ہے، جو کچھ ہے، آنا جانا ہے، دوستوں کے پاس بازار میں آنا جانا ہے، مطلب یہ وہ بہت کم رہے ٹھیک ہے، تاکہ عبادت کو ہم زیادہ عبادت کو زیادہ سے زیادہ وقت۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ عثمان بادشاہ صاحب نے کتنے پیارے انداز میں بتایا کہ آپ دنیاوی کاموں سے روزہ آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن دنیاوی کاموں کو تھوڑا سا ترک کریں گے، کم سے کم کریں گے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کی وہ فضل و برکات ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ چلتے ہیں ندیم بھائی کی طرف۔ ندیم، میں نے 3 کلاموں کا ذکر کیا تھا نا سٹارٹ میں، تیری چوکٹ پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہو گیا، ورفعنا لک ذکرک، سونے شان کمال نے تیری زلفاں میں۔ آپ نے اب یہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے نعت کون سے سن میں شروع کی، تو ان 3 کلاموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی پہلے سے بھی تھے، ابھی بھی، اور یہ 3 کلام جو ہے نا وہ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو آپ ہمیں یاد آتے ہیں، اور یہ 3 کلام آپ کے منہ سے ہی ہمیں کوئی فرمائش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہم نہیں اس کا حق ادا کر سکتے، کلاموں کا حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، لیکن ہم نے کہا یہ کلام جھجتے ہیں تو صرف اور صرف ندیم کے ساتھ جھجتے ہیں بھائی جان۔ اور سٹارٹ کب سے لیا یہ بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ الحمدللہ میں تقریباً وہی سن 2006 کی بات ہے، اچھا ماشاء اللہ، 2006 سے پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کلام جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ کلام کی بات ہے تو لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اور پسند کی بھی بات ہے، ٹھیک ہے، فرمائش کی بھی بات ہے، تو پڑھتے پڑھتے انسان اس اسٹیج پہ پہنچ بھی جاتا ہے کہ ہاں اگر کسی کو کوئی کلام اچھا لگتا بھی ہے ہاں، کسی کے بھی منہ سے، ٹھیک ہے، ہر نعت خوان کلام کی بات ہے، اپنے ہی ایک ایک پیٹرن کلام ہوتا ہے اس کا، انداز بھی ہر نعت ٹھیک خوان ہے، کا اپنا ہی ہوتا ہے، تو شاید لوگوں کو میرا انداز پسند ہو، یہ تو محبت کی بات ہے۔ اور آپ کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے کہ آپ کہیں کی یاری میں جاتے ہیں؟ ورفعنا لک ذکرک زیادہ میں پڑھتا ہوں، ہاں جس محفل میں بھی جاتا ہوں تو الحمدللہ بہت سے نعت خوانوں نے پڑھا، سینئر نعت خوانوں نے پڑھا ہے، اور جس محفل میں بھی جاتا ہوں تو لازمی بات ہے تیری چوکھٹ میں، ایک تو یہ بھی بہت اس کی فرمائش ہوتی ہے، ورفعنا لک ذکرک کی بھی ہوتی ہے، تیری چوکھٹ جو ہے تو سید اقبال حسین شاہ صاحب نے لکھی ہے، اچھا، ہاں جی، تو انداز جو ہے اس کا، اس کی ٹیون جو ہے وہ دوسرے نعتوں سے ملتی ہے، لیکن ادائیگی کی بات ہوتی ہے ساری۔ لیکن ورفعنا لک ذکرک، اب مجھے نہیں پتا آج آپ کیا سوچ کے آئے ہیں، اگر یہ کلام آپ ہمیں سنا دینا تو مزہ ہی آ جائے، کیونکہ روزہ بھی ہے تو اگر یہ سنا دیں گے تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ چلیں بسم اللہ کریں، بسم اللہ۔ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک، میری منزل تیری آغاز، میرا سدرا تیری چوکھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا قاسا، تیرے باری تیرا بالک، ورفعنا لك ذکرک 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 ورفعنا لك ذکرک، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر،
سجدہ تھا میرا ناتا نبلی کو نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے گئے میرے جیسے تو بڑے گئے کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک تیرے دم سے دل بینا کبھی فارا کبھی سینہ نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا یہ زمین بھی او فلک سی نظر آئے گے جو دھنک سی تیرے در سے میری جان تک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین دیکھا کتنا پیارا کلام ہمارے دلوں کو چھو گیا، ہمارے دلوں کو تر و تازہ کر گیا. چلتے ہیں عثمان بھائی کی طرف کہ عثمان بھائی رمضان میں روزے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ میں نے تو حضرت پہلی کہہ دے کہ روزے کا فلسفہ جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے. اور رمضان المبارک میں چونکہ ہم نے نفس و شیطان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان شریف میں عام دنوں سے بھی زیادہ جھگڑے شروع کر دیتے. معمولی بات پہ تکرار اور گالیاں اور گلوچ اور پھر ہاتھا پائی اور پھر ایک دوسرے کا خون بہانا، اور پھر یہ بھی اوپر سے کہا جاتا ہے کہ یار روزہ ہے، ان کے روزے نے ان کا دماغ خراب کیا ہوا ہے. تو روزہ تو بھائی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہو، آپ کے پاس صبر ہو، برداشت کا نام ہے. ٹھیک ہے، روزہ تو برداشت کا نام ہے. تو کیفیت اس کی یہ ہے کہ بالکل آپ کے عام دنوں میں بھی اس نام کا حکم ہے، لیکن روزے میں تو بندہ عمل ہی دکھائے کہ آپ کا نفس کنٹرول ہے، قوت شہوانی غضبانی دونوں کنٹرول ہیں. ہر کسی کو نظر آئے، اگر زیادتی بھی کوئی کرے اس وقت بھی آپ میں برداشت ہو، تاکہ اگلے کو یہ معلوم ہو کہ یہ روزہ دار ہے. تو روزہ دار کے لیے کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے نہ کوئی جھگڑا ہو، نہ کوئی غلط بات اس کی زبان پہ ہو، یہاں تک کہ غلط دیکھنا بھی نہ ہو، غلط سننا بھی نہ ہو. تو یہ اصل روزہ ہے. اور اللہ پاک اور محبوب علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا امتی ایسا روزہ رکھے کہ وہ عملی میدان میں کر دکھائے کہ واقعی یہ روزہ دار ہے اور تقوی اور پرہیزگاری بحال. دیکھیں جیسے آپ نے بتایا نا کہ نشے کی حالت، جو نشے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ بتائیں نشہ انہوں نے ترک کیا ہوتا ہے، ساری بات ہے، روزہ دن میں پیتے تو وہ زیادہ لڑتے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ جناب علی مزدور کار ہے، اگر وہ دن کو مزدوری نہیں کرے گا تو رات کو کیا کھائیں گے یا شام کو کیا کھائیں گے؟ تو وہ اپنی 5 گانا نماز صرف پڑھتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کام بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بازار میں اپنے لیے رزق کماتا ہے. تو آیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب روزے کے معاملات میں تو کمی آتی ہے، اس میں نہیں آتی، کیا ہوتا ہے؟ نہیں آتی ہے. تو اصل روزہ دار بھی تو یہی ہے کہ جو اپنی کمائی بھی حاصل کرے اور روزہ بھی رکھے. ٹھیک ہے. لیکن روزے کا جو اصل مطلب کمائی کا، مزدوری کا، باہر آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی معمولی بات پہ میں جھگڑا کروں، گالی گلوچ دوں کہ میرا روزہ ہے، لوگوں کو یہ دکھاؤں. تو اکثر تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہر کوئی دوسرا بندہ معمولی سے غلطی بھی ہو جائے، بھئی روزہ اس کے سر چڑھا ہوا ہے، تو پھر یہ روزہ بھئی اس چیز کا نام ہے، روزہ برداشت کا نام ہے، صبر کا نام ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے. تو کیفیت بندی کا یہ ہونا چاہیے کہ روزے میں اور بھی صبر اور برداشت کا مظاہر ہونا چاہیے، تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ واقعی روزہ دار ہے اور اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کر رہا ہے. جی ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے سنا کہ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا فساد کرنا، بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں گے آپ لوگ.
تو تب جا کے آپ روزوں کے جو جتنے بھی فیض و برکات ہیں آپ ان سے مستفیض ہوں گے اور وہ آپ کو ملیں گے اور آپ ان کو پا لیں گے۔ اکثر لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو خدا رہا آپ اس رمضان میں اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ آپ نے یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ روزہ سحری اور افطاری کے حوالے سے، سحری تو شریف جو ہے مسائل ہیں وہ اصل بتائیں۔ میں اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ تو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہوتا ہے۔ سحری کے وقت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی کب اذان ہو، پہلے سے اس نے گلاس پکڑا ہوتا ہے، بندہ کہتے کہیں جا رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں کا یہ سفر کرے گا، ایک بوجھ اپنے اوپر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ایک گلاس پانی آپ نے پی لیا تو آپ کے لیے روزہ آسان ہو جائے گا، یہ تو اسے کہ غلط ذہن بنا ہوتا ہے۔ سحری میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں لوگ اذان کے لیے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، بھئی اذان 5:35 پر ہونی ہے تو اذان سے 1 منٹ پہلے میں روزہ بند کروں گی۔ ٹھیک ہے، اکثر و بیشتر پہ جب ہم دیکھتے ہیں سحری پہ لگا ہوتے ہیں، یار یہ فلانی مسجد کی اذان ہے، پھر میری اپنی مسجد کی نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ روزے کے وہ بیچارے سحری بھی کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ روزہ ان کا انجانے میں خراب ہو جاتا ہے۔ سحری کا اپنا ایک ٹائم ہے، الحمدللہ آج کل تو نقشہ جات ہیں، احتیاطاً اس میں دیکھنا چاہیے۔ پھر عام طور پر ہماری مساجد میں روزہ بند ہوا ہوتا ہے، اضافی ٹائم احتیاطاً ہم اذان کے لیے چھوڑ لیتے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب تک لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہ آئے تو روزہ اس وقت تک ہم سحری کرتے رہیں گے۔ تو اکثر لوگ ہم کہا لیتے ہیں آخر نوال خیر ہے، بس اذان سے چند سیکنڈ پہلے میں لے لوں گا، گلاس میں خیر پی لوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض تو اذان کے دوران بھی شروع ہوتے ہیں کہ خیر یہ الگ مسجد کی اذان ہے، یہ وہ ہے، تو ان چیزوں سے سحری خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح افطاری کا بھی یہی حالت ہوتی، لوگ پہلے سے نوالا ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں کہ بھئی کدھر سے اذان، اگر ایسی آواز بھی کوئی غلطی سے سن لے کہ بھئی اذان ہے تو وہ روزہ جو سحری ہے، افطاری ہے، اس کے اپنی ٹائمنگ ہے، وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ پورا دن بندے نے بھوکا پیاسا رہا ہوتا ہے، تو اگر 1-2 منٹ پہلے آپ نے افطاری کر لی ٹائم سے پہلے، آپ کا روزہ تو خراب ہو گیا۔ اسی طرح سحری ہے، اگر 5 منٹ پہلے، میں اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ بھئی 5 احتیاط تو ایک چیز کا نام ہے، اگر 5 منٹ پہلے آپ مکمل ہر چیز کو بند کر دیں، احتیاط اسی میں ہے، تو چلو چند منٹ اذان سے پہلے آگے احتیاطاً ہم کر لیں گے، اپنا روزہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور سحری افطاری کے حوالے سے برکت ان کی اپنی جگہ پہ، ان کے برکات بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم نے اکثر و بیشتر اذانوں میں آگے پیچھے مؤذن کر لیتے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسجدوں میں مؤذن عوام بندے ہوتے ہیں، وہ تو نہ ٹائمنگ کا خیال رکھتے نہ کچھ، وہ تو بس اذان کی انہیں پڑی ہوتی ہے، تو کم از کم ٹائمنگ کو معلوم کرنا چاہیے سحری کا بھی اور افطاری کا بھی۔ عثمان بھائی آپ نے بڑا زبردست جواب دیا ہمیں۔ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ابھی افطاری کو ٹائم رہ ہوتا ہے، وہ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں اور اپنی دہلیزوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو ان سے پوچھا جاتا ہے کیا کرو جی روزہ مشغول کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو ٹائم ہے، 10 منٹ رہ گئے، 5، تو جو کہ اذان کو 1 منٹ رہتا ہے تو وہ دسترخوان پہ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ دسترخوان پہ جانا جو ہے، بیٹھنا گھنٹہ پہلے بھی بیٹھ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہماری عوام کو؟ عوام کے لیے بہت ضروری ہے، یہ چیز آپ نے بڑی اچھی نوٹ کر لی ہے۔ ہر کوئی افطاری کے لیے باہر گیا ہوتا ہے، چلو اذان سنوں گا تو گھر گھسوں گا، ٹائم اچھے طریقے سے گزر جائے۔ اصل یہ ہے جو یہی برکات ہیں، ایک مہینہ ہے، ان کے برکات کو ان بہانوں پہ ضائع کیا جاتا ہے۔ یہی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے، افطاری سے پہلے بندہ بیٹھ جائے، گھر کے افراد، میں تو یہ کہتا ہوں کہ افطاری سے پہلے اگر ایسا صاحب خانہ ہے، 1 مرتبہ نعت شریف پڑھے، سب کو درود شریف کی دعوت دے، یار چند مرتبہ درود شریف پڑھو، کلمہ شریف کا ورد کرو، ایک سورت پڑھو باقاعدہ، یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ وہ ہم ایسے ضائع کر لیتے ہیں، میں باہر بیٹھ جاؤں گا، گھوموں گا پھروں گا، اذان ہوگا تو گھر میں گھسوں گا، تو وہی جو اجابت کے وقت ہوتے، اوقات ہوتے ہیں، وہ ہم فضول کاموں میں گزارتے جی روزہ مشغول کر رہے ہیں، تو روزہ اس میں مشغول نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ یہ کہ آپ تلاوت کریں، آپ ذکر کریں، اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگیں، تو تب جا کے یہ بات ہوگی۔
ناظرین آپ نے دیکھا کہ عثمان بھائی نے کتنے پیارے انداز میں بتایا کہ جو لوگ اپنا یہ رمضان کا جو افطاری کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ضائع کرتے ہیں. ضائع یہ کرتے ہیں کہ وہ گلی کے کونے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, روڈ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ اپنی دہلیز پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جی گپے شپیں جی یوں جی بس 1 منٹ رہا, یا ملا اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھاگتے ہیں, بس کھجور میں منہ میں ڈالی اور ایک دم بس ہلا بول دیتے ہیں وہ کھانے پہ. تو اس طرح نہ کریں. خدا را آپ آئیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, بیٹھیں, افطاری سے 10-15 منٹ پہلے آپ دسترخوان پہ بیٹھیں, دسترخوان کی زینت اور بڑھے گی, آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. ندیم یہ بتائیں کہ آپ کی روزے میں کیا روٹین ہوتی ہے؟ محافل تو ماشاءاللہ سال کے 12 ماہ 11 ماہ چلتی رہتی ہے, تو رمضان میں آپ کی کیا ہوتی ہے کیفیت؟ رمضان میں آپ پروگرامز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تراویح کتنے دن کی, آپ ختم قرآن کتنے دن کا آپ پڑھتے ہیں, یہ بتائیں گا. جی ختم قرآن جو ہے عموماً جو ہوتا ہے 6 دن کا, 10 دن کا, جو 15 کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ختم القرآن جتنی بھی مساجد میں ہوتی ہیں تو اس میں بھی پروگرام ہوتے ہیں, اور زیادہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے آخری عشرے میں زیادہ ہوتے ہیں, تاک راتوں میں ہوتے ہیں. تاک راتوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسپیشلی جو ہے تو 27ویں شب جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت یعنی سارا رمضان ہی بڑا ہی برکت والا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 21ویں سے لے کے 29ویں تک جو ہے تو یہ پروگرام ان کے یعنی لوگ سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو پھر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ عید کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے یا پہلے سے کر لیتے ہیں؟ پہلے سے کر لیتے ہیں. ہاں پہلے سے کرنی پڑتی ہے اللہ کہ جو ہے تو لوگوں نے ٹائم بھی لیا ہوتا ہے. اور یہ جو چاند رات کے فیسٹیول لگتے ہیں یہ لگتے ہیں تو بچے ضد نہیں کرتے کہ بابا ہمیں لے جائیں؟ تو آپ تو محفلوں میں ہوتے ہیں. ڈپینڈ میرے ساتھ بڑا ہے. ہاں جی بس اصل میں فارغ ہو جائے تو لے جاتے ہیں باہر, وہاں پھر آدھی لیتے ہیں ان کی شاپنگ جو ہوتی ہے. نہیں تو اگر محافلوں میں ہم بزی ہوتے ہیں تو لازمی ہے گھر میں اور جو افراد ہیں ان کے ہاتھ میں لا دیتے ہیں. عثمان بھائی چلے سوالات تو بہت ہیں, ایک سوال میرے پاس اور بھی ہے وہ بھی کروں گا انشاءاللہ, بعد میں کروں گا. مجھے آپ اپنا ذاتی بتائیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام ہو گئے, نعت حضرات ہو گئے, پیر نظام ہو گئے, یہ کوئی دوسری مخلوق ہے, یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے. ابھی آپ نے صحیح بات بتائی نا, خلائی مخلوق ہے, ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ پیتے ہیں, نہ ان کے گھر کے خرچے ہیں, نہ ان کے بچے ہیں, نہ معاملے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ رمضان میں ماشاءاللہ آپ کے ہر جگہ بیان بھی ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ جہاں لوگ نعتخوانوں کو بلاتے ہیں تو علماء کرام کو زیادہ ترجیح رمضان میں دی جاتی ہے. ویسے میلاد شریف ہوتے ہیں یا پروگرام تو اس میں علماء کرام کو کم رکھا جاتا ہے, لیکن جو رمضان کے میلاد ہوتے ہیں اس میں بہت رکھا جاتا ہے. تو پھر آپ اپنے گھر کو, بچوں کو, ہماری بھابھی کو, اپنے والدین کو, دوستوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس ایک تو یہ کہ روٹین بن جاتی ہے, آگے پیچھے اوقات جو ضروریات ہیں ان کے لیے اور اوقات نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ پھر بھی اگر آپ سوال کریں وہ اکثر ہی محروم رہتے ہیں. ہاں ان کا گلہ شکوہ ہی رہتا ہے, گلہ شکوہ تو وہ کبھی کبھار دور کر دیتے ہیں. پھر وہ دور کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کرنا چاہیے. جی کرنا چاہیے, بالکل ان کا بھی حق بنتا ہے, اور وہ تو بنیادی حقوق ہیں, وہ بھی فرائض میں سے ہیں, ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور یہ تو یہ بھی دین الحمدللہ دین کا کام ہے, دین کی برکت سے پھر اللہ پاک بہت کچھ کر بھی لیتا ہے. اللہ پاک کا خصوصی توفیق شامل حال ہوتا ہے. تو عثمان بھائی یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تقریر کے پیسے لیتے ہیں, آپ لوگ نعت پڑھنے کے لیتے ہیں, آپ لوگ بیان کرنے کے لیتے ہیں, آپ حدیث سنانے کے لیتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ نہ آپ دے سکتے ہیں اس چیز کا پیسہ اور نہ کوئی لے سکتا ہے. اس کی قیمت کون دے سکتا ہے, اور نہ اس کی قیمت. آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. میں تو اکثر یہ لڑائی جھگڑا میرا رہتا ہے لوگوں سے, آپ میرے اس بارے میں بتائیں کہ کیا یہ کس سے اگر دوسرے مولانا سے پوچھ لیتے تو اچھا نہیں چلے, میں تو خود اس معاملے میں بڑا خاموش رہا ہوں. ہاں لیکن ایسے ہی کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے جو ہم لوگ یہ پیسے لیتے ہیں؟ یہ تو اصل میں جو دیکھو آپ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں اس دور میں, مطلب یہ اپنے لیول پہ چادر وغیرہ کتنی قیمتیں ہوتی, حضور علیہ السلام تحفے کے طور پر پیش کرتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ اگر نعتخوان ہیں, علماء کرام ہیں, عوام کو اس چیزوں کی سمجھ ضروری ہے کہ اس سے کوئی نعتخوان کو یا عالم کو کوئی دیڑی مار نہ سمجھے. ہاں بات جو ہے یہ کوئی دیڑی مار نہیں ہے, ان کا ایک اعزاز ہے. اللہ پاک نے ان کو ایک
بہترین فن بخشا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نعتخوان کو اور عالم دین کو ہمیشہ گفٹ پہ طور پہ کوئی چیز دینا چاہیے. معاوضہ بھی ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں معاوضہ دے رہا ہوں. صحیح ہے بھائی گفٹ دے دو. گفٹ بھی تو ایک چیز کا نام ہے. تحفہ تو آپ اچھے بندے کو پیش کرو. ٹھیک ہے. حدیث مبارک ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دے سے محبت اور پیار. ایک عالیشان تحفہ نعتخوان کے لیے بھی اور یہی ہماری شکل میں آج کل دے سکتے ہیں. اور کیا دے گا, لیکن یہ کہ مقصد یہ مانگنے کے تو شہزاد مجید بھائی یار کسی کام. اب آج کل علماء اس چیز پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی مقرر کرنے پہ ریٹ مقرر کرنے پہ بات نہ کرو, اور چیزوں پہ مقرر اس پہ بھی. لیکن میں ابھی تک اس چیز کے میں مد میں بھی نہیں ہوں کہ بھائی نہ مقرر اور یہ چیزیں کرنا اس سے بندے کا وہ مطلب معیار نہیں رہتا. معیار نہیں رہتا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے لوگوں کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. نعتخوان آیا, اس نے اپنے ٹائم دیا ہے اور پھر اپنی ضروریات سے وقت نکالا ہے, اور پھر سب سے بہترین جو کلام جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کہتے ہیں, ایک بہترین صفات پہ وقت دیا ہے. تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بیداری کا, سامعین کو بیداری کا, میزبان کو بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو بہترین تحفے کے طور پر جو کچھ بھی پیش کرے بطور تحفہ پیش کرے. اچھا عثمان بھائی, آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے نا, یہ جو پیسے پھینکنے والا. تو چلیں عام محفل میں تو کوئی پھینک لیتا ہے تو ہمیں عجیب سا نہیں لگتا, چاہے وہ عالم پہ پھینک رہا ہے, پیر پہ پھینک رہا ہے, یا وہ نعتخوان پہ پھینک رہا ہے, یا تلاوت کوئی کر رہا ہے تو اس پہ پھینک رہا ہے, تو ہمیں عام اس میں ہمیں اتنی نہیں لگتا کہ بے ادبی ہو رہی ہے. لیکن جب مسجد میں, اب ظاہری بات ہے رمضان ہے تو رمضان میں پروگرام تو مسجدوں میں ہی ہو رہے ہیں, تراویح کے ختم پہ ہو رہے ہیں, ویسے بھی لوگ شبینے کے ختم پہ بھی کروا رہے ہیں, تو آیا ادھر کوئی یہ چیز جب کرتا ہے, دیکھیں ایک طریقہ ہے آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ چیز تو آیا اس کے بارے میں جو پھینک رہا ہے گناہگار ہوتا ہے. اب لینے والا جیسے میں ہوں تو میں کہتی ہوں یار چھوڑو پھینکتا رہے, اب ایسے بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا تو یہاں سے تو کچھ نہ کچھ آئے, تو میں وہاں خاموش ہو جاتا ہوں. تو آیا میں بھی اس گناہ کے زمرے میں آتا ہوں اور جو پھینک رہا ہے وہ بھی آتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یار جب تک میں تو یہ سمجھتا ہوں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے تقاضے کے ہوتے ہیں. اب اگر حدیث شریف کا جو آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کے نعمت پر چرچا کرو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر نعتخوان پہ قطع نظر اس کے کہ میں خطیب اور مقرر ہوں تو میں سمجھتا ہوں ان کے قریب نچاور کرنا کوئی ایسے گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی بات اگر مسجد ہے اور پھر دیکھنے والے جو ہوتے ہیں یا محفلوں میں اکثر ہمارے نیوٹرل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی, محافل کی سمجھ نہیں ہوتی, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے ادب طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ بہتر طریقے, مسجد کا تقدس بھی پامال نہ ہو. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ محافلیں شروع ہو گئی ہیں اور ہو جائیں گی. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نوازیں نعتخوانوں کو بھی, علماء کرام کو بھی, قراء حضرات کو بھی. تو اگر مسجد میں پروگرام ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ وہاں تھوڑا سا ادب کا, کیونکہ یہ جو ہے تو یہ شبی اور نسبت کہیں اور چلی جاتی ہے. تو آپ نظرانہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی چادر بچھائی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو بہت جگہوں پہ یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کو ہدیہ کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوازمات سے ان کو نوازا. تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اگر دیتے ہیں کچھ چیز تو آپ ثواب کے زمرے میں آئیں گے. اگر آپ دکھاوا کرتے ہیں, نمود و نمائش کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ جانیں, آپ کا رب جانے. اور نعتخواں بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سمجھ کے اگر یہ ہدیہ قبول کرتا ہے تو پھر تو وارے نیارے ہیں. اور اگر وہ لالچ کرتا ہے تو پھر وہ لالچ تو پھر اللہ تعالیٰ جانے وہ جانے. ندیم ماشاء اللہ عثمان بھائی سے بھی میری بڑی زبردست بات ہوئی اور آپ سے بھی میں یہ, تو آپ کو کہیں پہ ایسا لگا کہ یار آپ نے ایک کلام پڑھا یا ایک محفل میں آپ کو ایسا لگا کہ یار یہاں پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, تو آپ اس نذرانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے پہ آج کل بس یہ اس ٹاپک پہ بڑے اعتراضات ہیں. علماء کرام پہ بھی, ہم پہ بھی آج کل بس جس کو دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ سوال کرتا ہے, ہر بندہ اپنے مطلب وہ ایپ تراشنے کی, کوئی اپنی طرف نہیں دیکھتا دوسروں کی. عثمان بھی میں نے کو سنی ہے بات, مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں نا وہ اپنے مسائل کی وجہ سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے کہ دوسرے کی خوشی کو حسد کی وجہ سے پریشان ہیں. تو آپ کو کوئی ایسا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ بات آپ کی درست ہے, اور جیسے کہ عثمان بھائی نے ذکر کیا ہے اس کا کہ بعض محافلوں میں ہم جب پڑھتے ہیں تو نیوٹرل حضرات چھوڑتے ہیں, تو ایسا ہے بالکل کہ وہ
पॉइंट्स को, इन चीज़ों को नोट करते हैं। हाँ जब महफिल ख़त्म हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है, तो उसके बाद वो हम पर ही वो पॉइंट्स जो है तो अप्लाई करते हैं हाँ। कि भाई आप बैठे थे, पढ़ रहे थे, फलां बंदा उठा और उसने जो है तो ऊपर यानी पैसे फेंके, जैसे ही जो उनका अंदाज़ है। लेकिन वो इनकी वाली बात कि हर बंदे का अपना यानी दिल है, दिल जिसका जिस तरीके से अंदाज मुतमईन होता है कि हाँ जी बेहतर ठीक है, कोई इस तरफ कोई ला के झोली में रख देता है, कोई जो है तो निछावर तो मसाजिद के बारे में आप क्या कहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मसाजिद में अजीब सा लगता है आपको, थोड़ा सा अजीब सा लगता है और हाँ। मेरे तो यानी हर बंदा अपनी सोच रखता है, वो जगह है सिर्फ इबादत के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर अगर इस किस्म की वो हूँ तो मेरा ख्याल नहीं है मुझे हाँ कि मसाजिद कि मसाजिद का थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए। और महफिल अगर आप देखते हैं कि आपके साथी ऐसे आप ऐसे नवाजते, फिर आप घर में महफिल कर लें, आप बाज़ार में कर लें, कहीं कर लें, तो चले भाई ख़ास जगह है, तो उधर अगर आप दें बिल्कुल आप नवाजें, आप उसकी झोली में जाकर आप जितनी आपका दिल है आप दें, लाजमी नहीं है कि, और हम ये भी नहीं कहते कि आप लाजमी दें, हम देखें इस चीज़ के लिए जाते हैं। जैसे उस्मान भाई ने कहा, मैंने सवाल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद भी अगर ये सवाल आप किसी और आलिम से कर लेते तो बेहतर होता, क्योंकि मैं इस मामले पे मैं खामोशी का इजहार करता हूँ, खामोश रहता हूँ। वो इसलिए कि अपनी इज़्ज़त को भी बंदा देखता है, दूसरे के मामला भी। और उस्मान भाई आजकल हालात भी कुछ ऐसे ही जा रहे हैं कि जो मतलब इस तरीके के नहीं। उस्मान भाई क्या ख्याल है, नदीम से नात सुनी जाए? बिल्कुल। तो वो नात फिर तेरी चौखट पे बैठा हूँ, क्या कहते हैं नदीम, आप हमें ये कलाम अगर सुनाएंगे तो अच्छा। आपकी फरमाइश। हाँ खुश रहें, आबाद रहें। जी जी सुनाइए ज़रूर। तेरी चौखट पे सर रख कर कहूँगा या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरी चौखट पे सर रख कर कहूँगा या किस्मत मुझे दर पर बुलाया या रसूल अल्लाह, सही किस्मत मुझे दर पर बुलाया या रसूल अल्लाह। और गुलामी तेरी दर की है बेहतर, शाही से गुलामी तेरी दर की है बेहतर, शाही से गुलामों में हो तेरे नाम मेरा या रसूल अल्लाह, गुलामों में हो तेरे नाम मेरा या रसूल अल्लाह। और नहीं दीदार के काबिल मगर ज़हरा का खादिम हूँ, नहीं दीदार के काबिल मगर ज़हरा करम हसनैन के सदक़े में करना या रसूल अल्लाह, करम हसनैन के सदक़े में करना या रसूल अल्लाह। इरशाद इरशाद माशाल्लाह। तेरे रोज़े
پیارا چہرہ یا رسول اللہ، اسی لمحے دکھا دے پیارا چہرہ یا رسول اللہ۔ اور نبی کی آل کی الفتیں نے مجھ کو بخش دی عزت، وگرنہ در بدر تھا یہ نکما یا رسول اللہ، وگرنہ در بدر تھا یہ نکما یا رسول اللہ۔ ارشاد سید اقبال حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ ارشاد کہ تیری چشم عنایتیں سے سکون دل میسر ہے، تیری چشم عنایتیں سے سکون دل میسر کہ ہے اقبال قاسی میرے مولا یا رسول اللہ، کہ ہے اقبال قاسی میرے مولا یا رسول اللہ، تیری چوکھٹ پہ سر رکھ کر کہوں گا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیرے روزے کی جالی ہو میری ہو آخری سانسیں، اسی لمحے دکھانا پیارا چہرہ یا رسول اللہ۔ عثمان بھائی، آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ رمضان کی راتوں میں میچز شروع ہو جاتے ہیں، ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں، بازار سج جاتے ہیں، پراٹھے، پوڑیاں، ٹکے، لٹر پٹر، کیوے خانے کھل جاتے ہیں، بازار آباد ہو جاتے ہیں، میدان، کھیل کے میدان جو وہ آباد ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو وہ جو رات ہے اس کو مشغول کرنے کے لیے یا سحری تک جاگنے کے لیے اس طرح کی ڈھیر ساری تنظیمیں ہوتی ہیں جو کہ ٹورنامنٹ شروع کر دیتی ہیں، یا ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جس میں یہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ رمضان المبارک کا ایک تو یہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ 24 گھنٹے کا ہر لمحہ باکمال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہر لمحے میں اللہ پاک کو ہم راضی کریں۔ ٹھیک ہے، تو اگر عبادت کے لیے رات کا انتخاب ہو اور اس حالت میں بیداری ہو کہ دعائیں ہوں اور ذکر و اذکار ہوں، تلاوت کلام پاک ہوں، اوراد ہوں، اور پھر دن کے وقت روزے کی حالت میں آرام ہو، پھر یہ طریقہ کار تو عبادت کا بڑا بہترین ہے۔ بندہ دن کے وقت آرام کی وجہ سے بہت گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے حالت روزے میں، ٹھیک ہے، اور شام کے بعد صبح سحری تک تو افطاری ہوتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے کہ بھئی میں نے رات کو اب کیسے مشغول کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی شغل میں لگ جائے، پھر یہ کہ شغل بھی ایسا ہو کہ اس میں جو ہے نا ہر قسم کے زبان درازی بندہ کرے، اور عام دوستوں کی بیٹھک میں تو یہ غیبتیں ہوتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ پھر اگر کھیل کود کے میں جائیں، وہ بھی ہم جو ہے نا وہ جو ہے نا جوے کا شکل اختیار کر گئی ہیں، تو مختلف پیسہ لگا کے، تو یہ اس سے تو رمضان المبارک کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو رہا ہے۔ تو کم از کم اگر رمضان شریف میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص عبادت کر بھی نہیں سکتا تو کم از کم تقدس کو تو پامال نہ کرے، ان کے ادب کا لحاظ رکھے۔ جیسے آپ
اکثر و بیشتر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک چیز مجھے یاد ہے، رمضان شریف میں آپ ختموں میں دیکھتے ہیں، جی جی تو ہم گزارش لوگوں سے کرتے ہیں اگر ایک شخص مسجد میں تراویح کی حالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم از کم گپ شپ کے لیے آنا یا ساروں کو ڈسٹرب کرنا، یا قاری ادھر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے ان کو جناب پیچھے سے گپے شپے لگانا، مسجدوں میں بھاگ دوڑ، یہ تو پھر مسجد کی بھی توہین ہے، ختم شریف کی بھی توہین ہے، رمضان المبارک کی بھی توہین ہے۔ تو کم از کم رمضان شریف کی راتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ دین تو بہت وسیع دین ہے، دین کبھی بھی ہمیں ایک جائز ورزش سے منع نہیں کرتا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ اگر ایک بندے کا روٹین ہے رمضان شریف میں دن کو روزہ ہے، چلو میرے ورزش کا ٹائم رات کو میں ایکسرسائز کروں، اپنی جگہ پہ وہ تو منع نہیں کرتا، لیکن ایسے تماشوں پہ جانا، کھیل کود میں جانا، وہاں پہ غیبتیں کرنا، لڑائی جھگڑے ہونا، اس حد تک پہنچنا، تو میں سمجھتا ہوں یہ رمضان شریف کی توہین ہے۔ اچھا، اور اکثر ہمارے پشاور کی ایک روایت ہے کہ ابلے ہوئے انڈے یہ اکثر غریب لوگ اٹھا کے بچوں نے بھی لگائے ہوتے ہیں، اور اس میں بڑا پیسہ ہوتا ہے، 10 روپے کا انڈا لے کر ابال کے وہ 20 کا بیچتے ہیں، اور پھر وہ دو بندے نا آپس میں اس کی نوکیں جو لڑاتے ہیں، تو جس کا ٹوٹ جاتا ہے، جس کا ثابت ہوتا ہے وہ انڈا لے لیتا ہے، تو یہ جوئے کے ذمہ یہ حرام میں آتا ہے؟ جو حرام ہے یہی چیز۔ اچھا، دوسرا جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں تو اس جو ایریا آج کل ایسے گراؤنڈ بنے ہوئے کہ جس کی فیس ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کھیلیں گے تو 1500 روپے آپ دیں گے، تو جو ٹیم ہار جاتی ہے وہ اس کی پیمنٹ کرتی ہے، تو یہ بھی جوا ہے؟ نہیں، وہ جوا نہیں ہے، اپنی جگہ اس نے کمائی کے لیے بنائی ہوئی، اس پہ ایک فیس رکھا ہوا ہے۔ نہیں تو مطلب ٹیمیں تو 2 کھیلتی ہیں، جو ہار جاتی ہے وہ اس کی پیمنٹ کرتی ہے، ہاں وہ کرتی، جو جیت جاتی ہے وہ نہیں کرتی۔ اگر 3 گھنٹے وہ کھیلے ہیں نا جی، تو 3 گھنٹے کے 4500 روپے بن گئے، صحیح۔ تو جو ٹیم ہارے گی وہ پیمنٹ کرے گی، جو جیتے بس اس کے لیے وہ یہ فیصلہ رکھ کے، میں سمجھتا ہوں ایک پہ انتخاب کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس کے لیے اپنے نام پہ وہ فیس رکھے، ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے۔ نہیں یہ نہیں کہنا، میں یہ نہیں کہہ رہا، اب آپ ٹیم اور ندیم 2 ٹیمیں ہیں نا، سمجھ گیا، تو یہ ٹیمیں آپس میں گیم کھیل رہی ہیں، میری جگہ ہے، میں نے تو آپ سے پیمنٹ لینی ہے گھنٹے کی 1500، مجھے یہ دے یا دے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگ آپس میں یہ کرتے ہیں کہ جو ہار جائے گا وہ ساری پیمنٹ وہ کرے گا۔ خیر یہ بھی میں جوا ایک دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، اگر وہ آپس میں یہ سیٹ اپ کر لے کہ بھئی اس کا اپنا ایک فیس ہے تو جو ہارے گا اس کو دے گا، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، وہ اپنی جگہ کے لیے انہوں نے باہمی مشاورت سے جو ہار جائے گا اس کو فیس کے طور پر دے گا، وہ فیس کے طور پہ دے گا۔ اچھا، بعض جگہوں پہ ہم نے بھی کچھ سال اسی طرح کیا کہ اعتکاف میں جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ مشترکہ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ سے نکل کے مسجد میں وہ جو ہے تو نوافل شروع کر دیتے ہیں، ایک بندہ قاری وہ آگے ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ آج 6 نفلوں میں آپ ہمیں جو ہے تو 2 رکعت میں آپ نے 1 پارہ ہمیں سنانا ہے 2، یا وہ بیٹھ کے وہ گیٹیوں پہ درود پاک کا ختم مل کے کرتے ہیں، یا وہ سیر و افطار اکٹھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں الگ الگ کریں، یہ کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اعتکاف جو ہے نا وہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا نام ہے اور عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے امور جو آپ نے ذکر کیے ہیں کہ باہمی تعاون سے اس میں خلاف شرع بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی دنیاوی فعل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر اسی طرح ہوتا، مثال کے طور پر معتکفین میں ایک نعت خوان بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں، وہ ساروں کو بٹھا کے نعت سنائے، وہ ساتھ پڑھیں، تو وہ تو الگ ثواب ہے، دوسروں کو بھی اس کا ثواب بعض پہنچا۔ لوگ اس پہ بھی نکتہ چینیاں کرتے نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، وہ اصل میں جو عام بیٹھک ہے، جیسے ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں نا معتکفین اپنے آپس میں بیٹھ کر افطاری کے بہانے یا اس کے وہ ضرورت سے ہٹ کر بھی وہ پھر گپ شپوں پہ چلے جاتے اس پہ ذرا سا اس پہ گرفت ہونی چاہیے، اور سیر و افطار وہ اکٹھی وہ کر کر سکتے سکتے ہیں، ہیں کہ آپ کے گھر سے بھی آیا میرے گھر سے بھی آیا، تو وہ اور اکثر بیشتر میں نے شہر میں آ کے پشاور شہر میں اب یہ چیز دیکھ لی، ہمارے دیہاتوں میں نہیں ہوتا، جی جی، ادھر پشاور شہر میں جب میں پہلی مرتبہ ریتی بازار میں بیٹھا تھا تو معتکفین جو جوان تھے ان ساروں نے منہ چھپایا ہوا ہے، ہاں یہ یار میں حیران ہوں، یار یہ کیا ہے، منہ چھپایا، پردہ کیا ہوا ہے، تو اعتکاف کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے منہ چھپایا ہوا ہے، اچھا، اعتکاف تو تنہائی میں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھنے کا نام ہے، تو یہ پردہ لگانا ضروری ہے نہیں؟ پردہ لگانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ تو پھر وہ مسجد کے حالات دیکھ کر کے چلو معتکف ایک کونے پہ ہوگا، ساری چیزیں ان کے ایک پردے میں ہوں گی تو اس نیت سے، ورنہ وہ بھی ضروری نہیں، بس مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھنے کا نام ہے ایک کونے میں۔ ناظرین، ماشاءاللہ عثمان بھائی نے اعتکاف پہ بھی ہم انشاءاللہ آخری عشرے میں ایک پروگرام پراپر کریں گے جس میں کہ جتنے بھی متفقین اعتکاف جو حضرات ہوتے ہیں، اور کیونکہ مجھ سے غلط بھاشن ہو جاتا ہے
تو وہ حضرات جو ہیں ان کے لیے جتنے ان کے مسائل ہیں یا شرعی مسئلے ہیں وہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ پورا ہم پروگرام کریں گے. عثمان بھائی نے ہمیں بڑا کلیئر بتایا آپ لوگ گیم بھی کھیلیں, گیم سے بھی اسلام منع نہیں کرتا, آپ کے جو شرعی معاملات ہیں اس سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا, قطعاً نہیں منع کرتا, آپ سب کچھ کریں. لیکن رمضان میں کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے آپ لوگ اپنی عبادت کو دیں, اپنی ریاضت کو دیں, تلاوت قرآن پاک کو دیں. جن حضرات نے قرآن پاک نہیں پڑھا یہ اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے قاری صاحب کے پاس بیٹھیں, عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور عثمان بھائی کلیئر کریں گے, میں نے یہ سنا ہے کہ عثمان بھائی ایک بندہ ہے وہ بڑھاپے پہ آ جاتا ہے, بچپن میں اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا, اب وہ قرآن پاک شروع کر رہا ہے اور اس پڑھنے دوران ہی مطلب اب جس نے قرآن پاک پورا نہیں کیا اس دوران اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑا وہ تو حدیث شریف ہے نا, حضور علیہ السلام ایک صحابی ان کے پاس موجود تھے, تو ملک الموت آئے, یا رسول اللہ یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد فوراً ان سے روح لی جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کے پاس بڑا تھوڑا ٹائم ہے. اس نے عرض کیا رسول اللہ جب اتنے تھوڑے ٹائم سے مجھے باخبر کرا تو ایک عمل بتائیں کہ میں اس میں مشغول ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے ان کو حلق علم دکھایا, طالب علم کی نیت کرو اور اس میں بیٹھ جاؤ, طالب علم دنیا سے چلے جاؤ. تو یہ تو بہت بڑی ایک سعادت ہے اگر بندہ قرآن کے طالب علم کی نیت سے بیٹھتا ہے. یہ تو مفت میں بندہ طالب علم کی وہ شہادت پا لیتا ہے. علم تو بندہ جو ہے تو وہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر اینڈ تک کرتا ہے, تو اپنے آپ کو طالب علم ہی رکھے اور اسی میں اگر موت آ جائے تو انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی. ندیم ماشاء اللہ بڑا اچھا لگا, بڑا آپ آئے, آپ نے ہمیں عزت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں علم میں اور اضافہ عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کر لیا کریں, ہمارے اس چینل بیکام نیوز ڈیجیٹل کے لیے بھی خصوصی دعا کر لیا کریں. ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ہم تھوڑے سے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں 2-3, لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی ٹیم ہے جو ورک کرتی ہے. افطاری اور سحری کے ٹائم ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزتیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. عثمان بادشاہ صاحب آپ کا ٹائم لیا, بہت اچھا لگا, بڑا مزہ آیا اور بہت ساری باتیں ہمارے دل میں رہ گئی. انشاءاللہ ہماری ٹیم انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بلائے گی انشاءاللہ. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لبیک کہیں گے. انشاءاللہ ضرور آئیں گے. ذرا نوازی اور شہر میں تو علمی مذاکروں کی اسی طرح بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم جا کے بیٹھیں اور علم تقسیم کریں. بالکل, یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ عوام تک آپ کی جو یہ باتیں پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. میں ہم دعا کے سوا آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہمارے ناظرین بھی بڑے خوش ہوئے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر. آج میری کسی فون پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا آج عثمان بادشاہ آئیں گے, میں تو بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں اچھا شکر ہے آپ نے ان کو بلوایا. میں نے کہا انشاءاللہ آئیں گے وقتاً فوقتاً, ہمارے بھائی لگتے ہیں, ہمارے لیے محترم ہے. آپ کا بہت شکریہ. جب بھی آپ دعوت دیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہوں. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ندیم آپ کا بھی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ناظرین انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. اسی کے ساتھ اپنے بھائی محمد شہزاد مجید کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.